بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اولو الارحام بعضهم اولی ببعض۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اور امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس آیہ کریمہ کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اولو الارحام جو رشتہ دار ہیں وہ بعض پر فضیلت رکھتے ہیں اللہ کی کتاب میں۔ امام سے سوال کیا گیا، چوتھے امام سے راوی نے سوال کیا، امام نے فرمایا فینا نزلت هذه الآیہ، یہ آیت ہمارے لیے نازل ہوئی ہے کہ ہم اولو الارحام بعض سے اولا ہیں اللہ کی کتاب میں۔ اس کے بعد امام نے آواز دی وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ۔ کیا مطلب؟ اللہ نے ذریت میں کہا، یہ آیت بھی ہم میں نازل ہوئی کہ اللہ نے امامت کو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں رکھا، ان کی ذریت میں رکھا۔ عزیزو، اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں فتنہ و فساد ہوگا، اور ہمارا بیٹا ہمارا قائم جب خروج کرے گا تو اس سے پہلے غیبت ایسی ہوگی، یعنی دو غیبتیں ہوں گی۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں ہے کہ ہمارے قائم کی دو غیبت ہوگی، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نقل کر رہے ہیں کہ جس میں سے پہلی مختصر ہوگی لیکن دوسری بہت طویل غیبت ہوگی، اور اس طویل غیبت کے درمیان میں بہت سے ماننے والے کہ جو امام کو مانتے ہوں گے وہ بھی راہ راست سے ہٹ جائیں گے، گویا اتنی طولانی غیبت ہو جائے گی، وہ بھی منحرف ہونے لگیں گے۔ کہا صرف اور صرف وہ باقی رہیں گے، وہ لوگ خالص ایمان پر بچیں گے کہ جن کا یقین قوی ہوگا، جن کی معرفت صحیح ہوگی، اور جو ہمارے فیصلے کو تسلیم کیے ہوں گے، ہمارے امر پر مسلم ہوں گے، سر تسلیم خم کیے ہوں گے، اور ہمارے فیصلے سے ان کے دل، ان کے نفس ٹیڑھے یا منحرف نہیں ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد ایک دوسری روایت میں امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، راوی سے بیان کرتے ہیں، عجیب فقرات ہے۔ امام کہتے ہیں، کون؟ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں تاریک فتنے ہوں گے، ظلمت بھرے فتنے ہوں گے کہ جس میں سے کوئی نجات نہیں پائے گا مگر وہ نجات یافتہ ہوں گے کہ جن سے اللہ نے میثاق لیا ہو، عہد و پیمان لیا ہو، یعنی جو خالص ایمان والے ہوں گے بس وہی بچیں گے۔ امام تعبیر استعمال کرتے ہیں، امام کہتے ہیں کہ راوی سے متوجہ ہو کے کہتے ہیں اولئک مصابیح الہدی وینابیع الحکمہ، کہ یہی وہ لوگ ہوں گے کہ جنہیں اللہ بچائے گا فتنوں سے، فساد سے۔ وہ تاریک راتوں میں اللہ کے ہدایت کے چراغ ہوں گے، مصباح ہدایت ہوں گے کہ جو لوگوں کو تاریکی سے نکال رہے ہوں گے۔ مصباح کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ خود بھی روشن ہوتا ہے اور دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ امام نے تعبیر استعمال کی اولئک مصابیح الہدی، وہ ہدایت کے چراغ ہوں گے، وینابیع الحکمہ، اور وہ حکمت کا سرچشمہ ہوں گے، حکمت کا جو ہے وہ چشمہ ہوں گے وہ افراد۔ اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ اللہ ان کو جو ہے وہ سلامت رکھے گا، فتنوں سے بچائے رکھے گا۔ پھر امام کہتے ہیں کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا قائم جب نجف کی سرزمین پر وارد ہوا ہے تو حالت یہ ہے کہ فرشتوں کا ایک گروہ ساتھ میں ہے، جناب جبرائیل دائیں طرف ہے، جناب میکائیل ان کے پشت کی جانب ہے، اور جناب اسرائیل ان کے سامنے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے اس پرچم کو نشر کیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں پرچم تھا۔
اس کے بعد آپ اگر دیکھیں تو یہ روایات وہ ہیں کہ جو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق. اور خود اگر مماثلت دیکھیں تو مماثلت میں کئی مماثلت آپ کو مشابہت مل جائے گی، جس میں سے ایک یہ ہے کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کو زین العابدین کہا جاتا ہے. یعنی عبادت، عابدین کی زینت، عبادت اس عروج پر تھی کہ عابد اور ہیں، زین العابدین اور ہے. جو عابدین کی زینت ہو وہ امام سجاد ہے. سید الساجدین کہا جاتا ہے، یعنی اتنی عبادت تھی. ذو الصفنات کہا جاتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ عبادت اور اطاعت و بندگی کی منزل تھی. وہیں پر جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدائے نور، ابتدائے خلقت کا زمانہ جب پیش آیا اور جب فرشتوں سے واقعہ کربلا کو بیان کیا تو ایک مرتبہ فرشتوں نے تعجب کیا، پروردگار یہ تیرے نیک بندے کے ساتھ، تیرے نبی کے بیٹے کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے گا، واقعہ کربلا. ایک مرتبہ فرشتے پریشان ہو گئے، رونے لگے، آہو بکا کرنے لگے. تو ایک مرتبہ آواز قدرت آئی، فرشتوں خاموش ہو جاؤ اور ایک مرتبہ ذرا اپنی نظر اٹھاؤ اور عرش کی طرف دیکھو. اب جو نور کو جب ایک مرتبہ عرش کی طرف انہوں نے نگاہیں اٹھائی تو کیا دیکھا؟ 14 انوار ہیں، جس میں سے ایک نور وہ تھا کہ قائم یصلی، کہ جو کھڑا ہوا عبادت میں مصروف تھا، سجدے کی حالت میں تھا، جو قیام و سجود میں مشغول تھا. تو امام ایک مرتبہ جب فرشتوں نے نظر کی تو ایک مرتبہ آواز قدرت آئی، انتقمو بہی منہم، ہم اس نور کے یعنی اس قائم سے امام حسین کے خون کا قصاص لیں گے ان ظالموں سے. تو لہٰذا آپ تصور کریں کہ جب امام کی عبادت کو دیکھی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو جو امام کا بیٹا ہوگا، جو امام کا وارث ہوگا، اس کی عبادت بھی یہ ہے کہ جب نور کی تخلیق ہوئی ہے تو اس وقت بھی جو تعبیر استعمال ہوئی ہے قائم یصلی. اور دوسری مشابہت اگر دیکھیں تو قصاص کی ہے، کیونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قصاص کا حق امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے. لیکن اب ذرا سوچیں کہ امام کے دل کو کتنی تقویت ملے گی کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا اور خود امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حق تھا وہ حق نافذ کریں گے کون؟ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. اسی لیے بعض روایت میں ہے کہ ہمارا قائم قصاص لے گا. اور اسی طریقے سے اگر صبر کی منزل دیکھیں تو یقیناً سید الساجدین کا صبر یہ ہے، آہو بکا یہ ہے، گریہ یہ ہے کہ مصائب کربلا پر صبر ہے. اور 35 سال تک امام کھانا سامنے آتا تھا گریہ کرتے تھے، پانی سامنے آتا تھا، کیف اشرب وقتل ابی جوعانا، کیف آکل وقتل ابی عطشانا، کیسے میں کھانا کھاؤں کہ میرا بابا بھوکا مارا گیا، کیسے میں پانی پیوں میرا بابا پیاسا شہید کیا گیا. 35 سال امام سجاد روتے رہے واقعہ کربلا کو یاد کر کے. تو جو وارث کربلا ہے، جو امام زمانہ کی ذات ہے، ان کے سلسلے میں بھی ملتا ہے کہ لأندبنک صباحا ومساء ولأبکین علیک بدل الدموع دما. اے میرے جد مظلوم، میں صبح و مساء آپ پر ندبہ کروں گا، میں روز و شب آپ پر گریہ کروں گا. امام سجاد بھی گریہ کر رہے ہیں، امام زمانہ بھی گریہ کر رہے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.